رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو موت کے لیے تیاری کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ ہم اس طرح عقل مند بنیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم عقل مند قرار پائیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے تیاری بھرپور طریقے سے کرے۔ آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے۔ یہ گناہوں سے بچنا، یہ کیا اللہ تعالیٰ سے حیا ہے؟ ہم لوگوں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن اس کی آنکھ اپنی شان کے مطابق ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہم کیمرے کی آنکھ سے نہ ڈرے، ہم کسی اور چیز سے نہ ڈریں کہ ہم اس لیے غلط کام نہیں کر رہے ہیں یا پکڑے جائیں گے، نہیں، ہم اس لیے غلط کام نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ جہنمیوں کا نقشہ کھینچے جو زاروں کا دار روئیں گے، جو خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھا۔ یہ کھیل تماشے والی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کی اہمیت کو جانیں، اس کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، قرآن مجید پڑھے، نفل عبادات پر زور دیں، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی سورہ الجمعہ کی آیت کریمہ 8 پڑھی گئی۔ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو جنت کے دعوے دار تھے لیکن دنیا کی زندگی سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ سورۃ البقرہ میں آیت ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ 1000 سال تک جیے۔ ایک طرف اپنے آپ کو جنت کے دعوے دار سمجھتے تھے اور دوسری طرف
دنیا کی زندگی سے بے پناہ محبت تھی، دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، موت سے تمہیں چھٹکارا مل نہیں سکتا، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، اور یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جس طرح رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کا اختتام موت سے ہوتا ہے۔ سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب العالمین نے موت اور زندگی یہ پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے مطابق اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یاد رکھو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا زبردست انتقام لینے والی ذات ہے۔ اگر کوئی اس زندگی کو اپنے طور پر جیے گا تو وہ العزیز ہے، وہ انتقام لے گا، وہ حساب لے گا، اور کوئی اللہ کی رضا کے مطابق یہ زندگی جیے گا اور اس زندگی میں اس سے جو کوتاہیاں ہوگی تو الغفور، وہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا موت کے بعد یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن تم غیب اور حاضر رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے دنیا کے ہر کام کے بارے میں ثبوت کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ آگاہ کرے گا۔ نہ صرف آگاہ کرے گا بلکہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق اچھا یا برا انجام دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند عثمان میں حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 454۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے۔ ساتھی پوچھتے تھے کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی اس قدر رقت آمیز کیفیت نہیں ہوتی، آپ اس قدر نہیں روتے، یہ کیا وجہ ہے؟ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ جذبات میں ہو یا غم میں ہو، خوشی میں ہو، ہر حال میں اسے اللہ تعالیٰ کا دین یاد رہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد رہے۔ اس موقع پر سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ فرمایا کہ قبر یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو یہاں نجات پا جائے گا تو اس کے بعد والے جو مراحل ہیں وہ اس کے لیے بہت آسان ہے، جو قبر کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ اور جو اس پہلی منزل میں، آخرت کی اس پہلی منزل میں جو پھنس گیا، جو عذاب سے دوچار کر دیا گیا، تو بعد والے جو مراحل ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث انہوں نے ارشاد فرمایا واللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے کوئی منظر ہیبتناک، خطرناک نہیں دیکھا قبر سے بڑھ کر۔ یعنی قبر کی جو زندگی ہے، جو قبر کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اس سخت گرمی کے عالم میں ہم اور آپ اکثر دم گھٹنے کا شکایت کرتے ہیں، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ہم کھلی جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے ہوا کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس قبر میں ہوا، اس قبر میں روشنی، اس قبر میں راحت، وہ یہ زندگی جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ وہاں کوئی آپ کے لیے کوئی بستر نہیں ہوگا اگر تیاری نہیں کی، تو یہاں اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ اس قبر کی کوٹری میں، اس تنگ گھر میں ہمیں جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت 99 اور 100 میں اللہ نے فرمایا
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہ غافل انسان، یہ کافر انسان، یہ اللہ کے دین سے لاپرواہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. رب العالمین نے فرمایا یہاں تک کہ جب موت کی گھڑی اس کے سر پر آ کھڑی ہوگی تب یہ درخواست کرے گا، تب یہ التجا کرے گا، تب یہ دعائیں کرے گا، رب ارجعون رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. یہ موت کا یہ فیصلہ جو ہو چکا ہے، یا اللہ اس فیصلے کو پوسٹ پون کر دیں، یا اللہ اس کو مؤخر کر دے، یا اللہ اس کو ملتوی کر دے. ارے کس لیے تم اور زندگی جینا چاہتے ہو؟ تم نے کافی عرصہ جی لیا، اب تو تمہیں جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قریب المرگ شخص کس لیے زندگی کی بھیک مانگے گا؟ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھ سے عمل صالح رہ گیا، وہ صالح عمل مجھ سے رہ گیا. میں نے دنیا کے سارے کام کیے لیکن جو کرنے کا کام تھا آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت میرے لیے جو کارگر، میرے لیے جو مفید زندگی تھی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا تھی. لیکن افسوس کہ میں نے وہ زندگی ضائع کر دی. میرے بھائیوں، یہ زندگی دنیا کی ایک ہی بار ملی ہے، بار بار نہیں ملتی. اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں موت سے پہلے. یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ملی، انہوں نے اللہ کو راضی کیا. یہ وہ زندگی ہے جو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو ملی، انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی یہ زندگی قربان کر دی. اس زندگی کی بدولت ہمیشہ والی زندگی کی بہتری اور عافیت اور کامیابی کا دار و مدار ہے. اور ویسے اس امت کی جو اوسطاً عمر ہے وہ 60، بہت کم لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں یا 100 کا حصہ عبور کر لیتے ہیں. تو ایک تو رب العالمین نے کتنی آسانی کر دی کہ اتنی قلیل المدت زندگی میں ہمیش والی زندگی کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ عطا فرما رہا ہے اگر یہ زندگی ہم اللہ کی رضا کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں. تو یہ قریب المرگ شخص کس چیز کی آرزو کرے گا؟ عمل صالح کی آرزو کرے گا. عمل صالح کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد نماز، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق، یہ وہ عمل صالح ہے. عمل صالح میں بنیادی جس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے وہ رب العالمین کی رضا ہے، وہ اخلاص فی العمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ ٹل جائے. ملک الموت، موت کا فرشتہ وہ روح لے کر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رب نے اس کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ اس ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہے. ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی، ہم کتنی کوتاہیاں برت رہے ہیں، اس میں کتنا ہم نقصان کر رہے ہیں. لیکن رب العالمین ارحم الراحمین ہے، مہربان بادشاہ ہے. وہ پھر بھی اس نے توبہ کا دروازہ کھول دی ہے، اس نے توبہ کے لیے دعوت دی، اس نے باب التوبہ کھلا رکھا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کی چاہ کے مطابق زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو صرف ایک بات ہے جو یہ منہ سے کہے گا. اگر اسی ذہن کے ساتھ اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. اور اگر اس کے ذہن سے یہ موت کا منظر محو کر دیا جائے تو یہ تو پھر وہی کرے گا جو یہ کر کے آیا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے آگے برزخ ہے اور اس وقت تک ایک مانوی آڑ میں، پردے میں یہ رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو زندہ کرے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی یہ زندگی، اس زندگی کے ساتھ ہمیں پیار کرنا ہے.
اور اس زندگی کے ساتھ پیار کس وجہ سے؟ کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تو اپنی مرضی کی زندگی ہم کیوں گزاریں؟ آسان اس کا حل ہے۔ رب العالمین کا دین دنیا کی نعمت حاصل کرنے، دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونے سے نہیں روکتا، لیکن صرف ایک تقاضا کرتا ہے، ایک مطالبہ کرتا ہے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ زندگی جیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4261، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے پاس جب آئے تو وہ قریب المرگ تھا، یعنی شدید مرض میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا اور اس کا حال احوال پوچھا۔ کیف تجدک، اے جوان اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو، تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخاف ذنوبی ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر کسی بندے کے دل میں یہ دو خصلتیں جمع ہو جائیں کہ وہ قریب المرگ ہو، اسے اپنے گناہوں کے بارے میں خدشات ہو، ڈر ہو کہ میں کس طرح رب العالمین کا سامنا کروں گا، کس طرح میں ان گناہوں کا حساب دے سکوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی، فیاضی، ارحم الراحمین ہونا، اس پر بھی اس کو امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر جس چیز کی امید کی جاتی ہے اللہ عطا فرماتا ہے، اور جس چیز سے، گناہوں سے انسان ایسے موقع پر ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں سے امان دے دیتا ہے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح رب العالمین نے سورہ فاطر آیت 37 میں جہنمیوں کا نقشہ کھینچا، جو زاروں کا دار روئیں گے، جو خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھا۔ یہ کھیل تماشے والی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کی اہمیت کو جانیں، اس کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، قرآن مجید پڑھے، نفل عبادات پر زور دیں، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت 37، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، یہ جہنم میں چیخ و پکار کریں گے، چیخیں گے۔ اب کیسے چیخیں گے؟ وہ کیفیت رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر روئیں گے، کس قدر چیخیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ جس کنڈیشن میں، جس عذاب میں اب مبتلا ہے، یہ حالت بدل نہیں سکتی۔ دنیا کی ہر حالت بدل سکتی ہے، ہر حالت، لیکن آخرت میں جو کامیاب تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو ناکام ہوا کافر مشرک وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ لوگ دعا کریں گے۔ آج دنیا میں ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہم بنے۔ یہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے کہ رب ہی کو پکارو مدد کے لیے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا دستگیر ہے، تو رب العالمین نے فرمایا ان کو اصل پکار وہاں یاد آئے گی کہ جہاں ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نکال دے یا رب۔ کیوں؟ نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے، عمل صالح۔ تو جو تم پہلے کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ غیر الذی کنا نعمل، نہیں، جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ عمل صالح نہیں تھا، وہ صالح عمل نہیں تھا، وہ شیطان کی مرضی والی زندگی تھی، اللہ کی رضا والی زندگی نہیں تھی۔ اور کنا نعمل، جو پہلے ہم کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر،
کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس زندگی میں عبرت نصیحت حاصل انسان کر سکتا ہے؟ انہوں نے بھی وہی زندگی جیے جو جنتوں میں مزے کر رہے ہیں، ان کو بھی وہی زندگی ملی، ان کو بھی وہی وقت ملا، ان کے ساتھ بھی وہ سارے تقاضے تھے جو تمہارے پاس تھے۔ فرق اتنا ہوا کہ تم نے اس زندگی کی قدر نہیں کی، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ عقل مند وہ ہے جو صرف جو نظر اس کو آ رہے اس کی فکر کرے، یہ عقل مند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو موت کے لیے تیاری کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ ہم اس طرح عقل مند بنے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم عقل مند قرار پائے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے تیاری بھرپور طریقے سے کرے۔ آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اے جہنمیوں تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اللہ کی کتابیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے داعیان حق، اسی طرح النذیر میں تمہارے رشتہ داروں میں موت، یہ رشتہ داروں میں جو موت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے کہ آج تم اپنے رشتہ دار کے ہاں جو ہے تعزیت کے لیے آئے ہو، ایک دن تم بھی موت سے ہمکنار ہو۔ وجاءکم النذیر، اسی طرح النذیر میں بالوں میں سفیدی کا لگ جانا، یہ بھی نذیر ہے کہ سفیدی کے بعد پھر جو آخری مرحلہ ہے وہ موت ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائے گا تم ابھی جہنم کے عذاب کے مزے چکتے رہو اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے اور اس کی سند حسن ہے، حدیث نمبر 2458۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، تم اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کرو، اللہ سے اس طرح شرم کرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جواباً عرض کیا والحمدللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، یہ گناہوں سے بچنا یہ کیا اللہ تعالیٰ سے حیا ہے؟ ہم لوگوں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اس کی آنکھ اپنی شان کے مطابق ہمیشہ دیکھ رہی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہم کیمرے کی آنکھ سے نہ ڈرے، ہم کسی اور چیز سے نہ ڈریں کہ ہم اس لیے غلط کام نہیں کر رہے ہیں یا پکڑے جائیں گے، نہیں، ہم اس لیے غلط کام نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ روحانی اسپرٹ، وہ روحانی جذبہ جو ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم حیا سمجھ رہے وہ کما حقو اللہ سے حیا کرنا نہیں ہے۔ حیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر جن اعضاء پر مشتمل ہے، سر میں یہ ماتھا یہ صرف اللہ کے آگے جھکے، کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ یہ سر میں یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ناک، یہ جسم کے یہ جو سر کے اعضاء ہے اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرو۔ اپنے دنیا کے کاروبار کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جائز کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یہ رزق حلال یہ کمانا یہ بھی عبادت ہے اس وقت کہ جب یہ عبادت ساتھ ہو۔ اگر یہ عبادت ساتھ نہ ہو، نماز کی عبادت، تو پھر یہ رزق حلال یہ عبادت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پیٹ، اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے کہ پیٹ میں حرام نہ جائے، پیٹ میں غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز نہ جائے، پیٹ جو آس پاس جن اعضاء پر مشتمل ہے انسان کے شرمگاہ، کہ وہ اس کا غلط استعمال نہ کرے، ہمیشہ ستر میں رہے، حیا کرے، تو
والبطن وموا وتتذکر الموت والبلا، اور موت کی سختیوں کو یاد کرنا. تو یہ موت کو یاد کرنا، موت کی سختیوں کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کہ یا اللہ ہم اس موت کو نہیں بھولیں جو موت اٹل حقیقت ہے، موت جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو آ چکی ہے، سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ قرب قیامت وہ بھی آئیں گے اور ایک عرصہ گزاریں گے اور تبھی موت سے وہ بھی ہم کنار ہوں گے. تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ ہم یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں یہ بات یاد نہیں رہتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو چاہا وہ دنیا کی یہ زیب و زینت چھوڑے گا. دنیا کی زیب و زینت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پہاڑ میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، لوگوں سے بالکل کٹ کے رہ جائے، نہیں. دنیا کی زینت کو ترک کرنے کا مقصد یہ کہ دنیا کی اس زندگی کی خوبصورتی کے لیے آخرت کی خوبصورت زندگی کو داؤ پہ مت لگاؤ. یہ ہے دنیا کی زینت کو ترک کرنا آخرت کے مقابلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. رب العالمین وہ ہمارا منعم، وہ ہمارا خالق، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے. ہم کیوں اس کی قدر نہ کریں؟ ہم کیوں اس کی عزت نہ کریں؟ ہم کیوں اس کے حکموں پر نہ چلیں؟ ہم کیوں اس کے بھیجے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلیں؟ آخر وہ پیغمبر اس نے کس لیے بھیجا؟ کن کے لیے بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہمیشہ موت یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق دے. ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہم آمین.